اللہم علمنا بما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا یا رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم و ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے ماہ ذی الحجہ شروع ہو چکا ہے اور یہ مہینہ بہت ہی بابرکت والا مہینہ ہے۔ اس کے شروع کے جو ایام ہیں ان کی بہت بڑی تعظیم اور قدر و منزلت ہے۔ اسی تعظیم کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالی نے اس مہینے کے 10 دنوں کی قسم ارشاد فرمائے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالی ہے والفجر ولیال عشر، فرمایا فجر کی قسم اور 10 راتوں کی قسم۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اس سے مراد ماہ ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن ہیں۔ ان 10 دنوں کی قدر و منزلت فضیلت ایک خاص نسبت کی وجہ سے بھی ہیں، اور چونکہ ان ایام میں حج بیت اللہ بھی ہوتا ہے اور اس وجہ سے بھی ان کی قدر و منزلت ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، سنن ترمذی میں یہ حدیث پاک موجود ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ما من عمل احب الی اللہ ان یتعبد له فیہا من عشر ذی الحج، کہ ذی الحج کے شروع کے 10 دنوں سے بڑھ کر کوئی ایسا دن نہیں ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی عبادت اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہو۔ فرمایا یعدل کل صیام منہا بصیام سنۃ، کہ اس میں ایک روزہ ایک سال کے روزوں کے برابر ہوتا ہے، اور قیام کل لیلۃ منہا بقیام لیلۃ القدر، اور اس میں ایک رات کا قیام لیلۃ القدر کے قیام کے برابر ہوتا ہے۔ اسی طرح حدیث نمبر ترمذی کی حدیث پاک حدیث نمبر 757 ہے، وہاں پہ ہم نے فرمایا کہ ذی الحج کے شروع کے 10 دنوں میں کوئی ایسا عمل ہو، وہ عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہے دوسرے ایام کے مقابلے میں۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا بھی؟ فرمایا ہاں، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا بھی جو ہے وہ ان ایام کے مقابلے میں زیادہ محبوب نہیں ہے، سوائے اس آدمی کے جو اپنا جان و مال لے کے جہاد کے لیے نکلے اور واپس وہ لوٹ کر نہ آئے۔ تو جس طرح ذی الحجہ کے 10 دنوں کی فضیلت ہے، اسی طرح ذی الحجہ کے ان 10 دنوں کی فضیلت کے ساتھ ساتھ یوم عرفہ کی اپنی ایک فضیلت ہے۔ اس دن کے بارے میں، اس دن کے روزہ رکھنے کے بارے میں بھی بہت بڑی فضیلت ہے، چونکہ یوم عرفہ اب کچھ احادیث میں آیا ہے کہ روزہ رکھنا منع ہے، اور کچھ میں آیا ہے اس کی فضیلت بھی موجود ہے۔ تو جن احادیث میں یوم عرفہ سے روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے، وہاں وہ مراد ہے کہ جو لوگ عرفہ میں موجود ہو۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرفہ کے دن عرفہ کے اندر روزہ رکھنے سے منع فرمایا۔ جو لوگ عرفہ میں ہیں ان کے لیے روزہ ممنوع ہے، البتہ جو لوگ عرفہ میں نہیں ہیں، وہ حج کرنے نہیں گئے ہیں، تو ان کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ یوم عرفہ کو روزہ رکھے، کیونکہ اس کی فضیلت حدیث پاک میں بہت بڑی آئی ہے۔ صحیح مسلم حدیث پاک حدیث نمبر 1162، جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا تو یوم عرفہ کے روزے کے بارے میں، تو آپ نے فرمایا صیام یوم عرفہ انی احتسب علی اللہ ان یکفر سنۃ التی قبلہ وسنۃ التی بعدہ، کہ یوم عرفہ کا روزہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید ہے کہ اس دن جو روزہ رکھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے گناہ معاف فرمائے گا۔ اور سنن ترمذی میں ہے کہ من صام یوم عرفہ غفر لہ سنۃ امامہ و سنۃ بعدہ، کہ جو بندہ عرفہ کا روزہ رکھے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے گناہ معاف فرمائے گا۔ اس حدیث کی شرح میں امام نووی فرماتے ہیں کہ یہ جو گناہ معاف ہونا ہے اس سے صغائر گناہ جو معاف ہوں گے۔ ہاں، اگر کسی بندے کے صغیرہ گناہ نہیں ہے تو فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے کبیرہ گناہ بھی معاف فرما دے گا، اور اس بندے کے صغیرہ گناہ بھی نہ ہو اور کبیرہ گناہ بھی نہ ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے درجات کو بلند فرما دے گا۔ حضرت انس فرماتے ہیں، شعب الایمان کے حدیث پاک فرماتے ہیں کہ سیام یوم عرفہ کا سیام یوم الفن، کہ یوم عرفہ کا روزہ 1000 دن کے روزوں کے برابر ہے۔ تو صوم یوم عرفہ کے روزے کی بہت بڑی فضیلت ہے، تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اس دن کی
برکتیں ہم سمیٹیں اور اس دن ہم روزہ رکھیں، تاکہ وہ جو حدیث پاک ہے اس کے ثواب سے ہم بھی بہرہ مند ہو اور اپنے گناہ معاف کروائے۔